بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس اور امریکہ کے مابین ایٹمی جنگ کا خطرہ، سوڈان میں امن افواج کی تعیناتی کا منصوبہ نہیں، امریکہ۔ شکست کے خوف سے آئین سے انحراف، نتائج تباہ کن، عمران خان۔ سوڈان میں جھڑپوں کے دوران مصری سفارتکار مارا گیا۔ امریکہ کے سب سے زیادہ ڈالر دفاعی اخراجات پر خرچ۔ پاکستان کے ریاستی کاروباری ادارے بدترین قرار۔ روس پر مغرب کی پابندیوں کا الٹا نتیجہ برآمد۔ آرمی کے خلاف مہم چلانے والے لوگ سیاسی گند ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ کے مابین ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ معمول سے ہٹ کر اپنے اقدامات کے ذریعے روس کے ساتھ ایٹمی کشیدگی اور جھڑپ کے خطرات میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگر امریکہ نے روس کے ساتھ محاذ آرائی کا اپنا موجودہ رویہ اسی طرح جاری رکھا تو ایٹمی جھڑپ کے خطرات بڑھ جائیں گے اور ممکن ہے کہ سٹارٹ معاہدے کا مستقبل سنگین خطرے سے دوچار ہو جائے۔ امریکہ نے 2 مہینے پہلے روس سے کہا تھا کہ وہ اپنے ایٹمی فورس کے بارے میں بعض ڈیٹا کا تبادلہ روک دے گا اور اس نے اسے روس کی جانب سے نئے سٹارٹ معاہدے میں شرکت سے گریز کا جواب قرار دیا تھا۔ روس اور چائنا امریکہ کے اینٹی میزائل سسٹم کی عالمی توسیع اور ترقی میں مغربی ممالک کی ممکنہ شرکت کو ایک خطرہ اور اسے عالمی استحکام کو کمزور کرنے کی ایک کوشش سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے روس کے وزیر خارجہ سرگئی نے بھی خبردار کیا تھا کہ ایٹمی جھڑپ کا خطرہ حالیہ دہائیوں میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور روس یوکرین جنگ کے مسئلے پر امریکہ کے ساتھ جھڑپ کی حالت میں ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے سوڈان میں جنگ بندی کے حوالے سے کئی مذاکرات کیے ہیں، لیکن سوڈان میں امن فوج کی تعیناتی کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم فی الحال سوڈان سے انخلا پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس خرطوم میں اپنے سفارت خانے کی حفاظت کا منصوبہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوڈانی بحران میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر فوجی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ سوڈان میں تنازع کے 2 فریق یعنی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز ہی شہریوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا تھا کہ امریکہ سوڈانی فوجی رہنماؤں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور ان پر جنگ بندی میں توسیع کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں دوستوں سامنے آئے ہیں جب ریپڈ سپورٹ فورسز نے کہا ہے کہ مذاکرات کی بات کرنے سے پہلے جنگ بندی پہلی شرط ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز نے خود کو فوج کے متبادل کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ عبد الفتاح البرہان کی سربراہی میں فوج اور محمد حمدان کی زیر قیادت ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان یہ لڑائی عمر البشیر کی معزولی کے 4 سال بعد 15 اپریل کو خرطوم اور ملک کے دیگر حصوں میں شروع ہوئی تھی۔ عمر البشیر کی حکومت کو 2019 میں ایک عوامی بغاوت کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔ لڑائی کے دونوں فریق تقریباً 3 سال تک اقتدار میں شریک رہے، تاہم حال ہی میں ایک سویلین حکومت بنانے اور ریپڈ سپورٹ فورسز کو مسلح افواج میں ضم کرنے کے منصوبے پر بات چیت کے دوران دونوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے اور بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے انتخابات کے انعقاد سے انکار دستور پر ننگے حملے کے مترادف ہے۔ محض شکست کے خوف اور اپنے مفادات کے لیے آئین سے انحراف کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ملک میں جاری بحران کا واحد حل فیصلے کے لیے جمہور سے رجوع ہے۔ عوام اپنے اختیار کو شفاف طریقے سے منتخب نمائندوں کے ذریعے بروئے کار لاتے ہیں۔ جمہور کے ووٹ کے حق کو غصب کرنے والوں کے ہاتھوں آئین کی تباہی روکنے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قانون سے بالاتر طبقہ ملک میں وحشت کی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ چوروں کو قبول کروانے کے لیے قانون اور بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بے گناہ نوجوانوں کے اغوا اور ان پر تشدد کا سفاک سلسلہ جاری ہے۔ انتخاب میری یا تحریک انصاف کی نہیں، ملک و قوم کی ضرورت ہے۔
تحریک انصاف کے قیام کا مقصد ہی ملک میں عدل و انصاف کا قیام، قانون اور دستور کی حکمرانی ہے۔ 1996 سے آج تک تحریک انصاف نے اپنے نصب العین کے حصول کے لیے مکمل طور پر پرامن جمہوری اور آئینی جدوجہد کی ہے۔ سوڈان میں جنگ بندی کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مصر کے ایک سفارتکار بھی لڑائی کے دوران مارے گئے ہیں، جو جنگ کے باعث سوڈان میں پھنسے مصری شہریوں کے انخلاء کے دوران گولی لگنے سے مارے گئے جب وہ اپنے سفارت خانے کی جانب جا رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی معاونت سے سوڈان میں فریق آئندہ 72 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز سے جنگ بندی کی عمل کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ سوڈانی سویلین اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ دوستو، امریکہ بھی اس میں کود گیا ہے۔ اب اگلے 50 سال کے لیے یہاں امن نامی چیز کو بھول جائیں۔ عالمی فوجی اور دفاعی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ان کا حجم 22 خرب 40 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ مسلسل 8ویں سال عالمی دفاعی اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ بڑھ کر تقریباً 22.5 خرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ یورپی دفاعی اخراجات میں 13% کی شرح سے اضافہ ہوا۔ یہ پچھلے 30 سال میں دفاعی اخراجات میں اضافے کی سب سے تیز رفتار شرح ہے۔ اگر اس کی زیادہ تر وجہ روس کا یوکرین پر حملہ ہے، تاہم ممکنہ روسی جارحیت کے خدشات کے پیش نظر دیگر ممالک نے بھی اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے۔ یوکرین کے دفاعی اخراجات 6 گنا بڑھ کر 44 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح روس کے دفاعی اخراجات گزشتہ سال 9.2% کی شرح سے بڑھ کر 86.4 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ دفاعی اخراجات کے لحاظ سے امریکہ سر فہرست ملک رہا ہے، جس نے اس مد میں 877 ارب ڈالر خرچ کیے، جو مجموعی عالمی دفاعی اخراجات کے 39% کے برابر ہے۔ امریکی دفاعی اخراجات میں اضافہ یوکرین کو دی جانے والی فوجی امداد کی وجہ سے ہوا۔ امریکہ کے بعد چائنا فوجی اخراجات کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر رہا۔ چائنا نے 4.2% اضافے سے 292 ارب ڈالر دفاعی اخراجات کی مد میں صرف یا خرچ کیے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے ریاستی انتظامات میں چلنے والے کاروباری اداروں کو جنوبی ایشیا میں بدترین قرار دے دیا ہے۔ ان اداروں کا خسارہ اثاثوں کی مالیت سے زیادہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں عوامی وسائل میں نقصان اور خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری کمپنیاں وجود برقرار رکھنے کے لیے عوامی فنڈ سے 458 ارب روپے سالانہ نگل رہی ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس رجحان کی تبدیلی کے لیے مضبوط اصلاحات متعارف کروائیں، کیونکہ خسارے کی وجہ سے وفاقی حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایشیا میں سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان کو فراہم کی گئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک وفاقی کمپنیاں جنوبی ایشیائی خطے میں کم ترین منافع کمانے والے اداروں میں شامل ہیں، جن کو قرضوں کے انبار اور حکومتی قرضوں کے طور پر تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو 4.9% سالانہ کی اوسط کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ روس پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے کی یورپ کی پالیسی سے خود یورپی یونین کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ روس نے روس کے خلاف مغرب کی پابندیوں کو ناکام اور ناکارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس کے اقتصاد کو مفلوج کرنے کے لیے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، ان کا الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے اور ان سے مغرب کی اقتصادیات کو نقصان پہنچا ہے۔ روس کو مفلوج کرنے کے مقصد سے کئی بار پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد روس کو نشانہ بنانے کے لیے مغرب کے آپشن ختم ہو چکے ہیں۔ روس کے خلاف مغرب کی ان تمام پابندیوں کا الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے اور ان سے مغربی ملکوں میں زندگی کے اخراجات میں اضافہ، مہنگائی اور افراط زر میں اضافہ اور معیار زندگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ روس مغرب کی پابندیوں کے مقابلے میں مستقل اور آزاد پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ ان پابندیوں کے اثرات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان پابندیوں سے امریکی ڈالر اور یورو پر عالمی اعتماد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرین میں جنگ کے بہانے روس کے خلاف
یورپی یونین سمیت مغربی ملکوں کی شدید پابندیوں کی وجہ سے یورپی ملکوں میں توانائی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور حالیہ موسم سرما میں ان کے لیے سخت ترین ثابت ہوا ہے۔ یوکرین جنگ سے پہلے روس یورپی یونین کی گیس کی 40% ضروریات پوری کرتا تھا، لیکن اس وقت روسی گیس کی یورپ کو گیس پائپ لائن کے ذریعے برآمدات میں 75% کمی واقع ہو چکی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر مسلح افواج کے خلاف مہم چلانے والے لوگ سیاسی ہیں اور ان کا دشمن ایجنسیز والا ایجنڈا ہے۔ پاک فوج کے لیے تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ آرمی چیف واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہی اصل طاقت ہیں اور پاک فوج ایک قومی فوج ہے۔ پاک فوج تمام مذاہب، مسالک، علاقوں اور نسلوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج اور حکومت کے درمیان آئینی تعلق ہے۔ کسی بھی ملک میں فوج کی جانب سے کسی ایک سیاسی یا مذہبی گروہ کے خلاف کارروائی کا نتیجہ انتشار ہی نکلتا ہے۔ فوج نے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے سامنے موقف رکھ دیا ہے۔ کسی الیکشن امن و امان یا ہنگامی صورتحال میں آئین کی دفعہ 245 کے تحت وفاقی حکومت فوج کو طلب کرتی ہے۔ فوج اپنا موقف الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو بتا چکی ہے۔ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے جواب داخل کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں۔ کسی جج کے خلاف بات کی جائے تو توہین عدالت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جاری مہم ایک لا حاصل بحث ہے۔ کشمیر سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ انگ رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ آپریشنل تیاریوں میں کسی کو شک ہے تو فروری 2019 سامنے ہے۔ پاکستان اور بھارت کے دفاعی بجٹ میں فرق کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پشاور پولیس لائن مسجد پر حملہ ٹی ٹی پی کے احکامات پر کیا گیا۔ حملہ کرنے والے کا تعلق قندوز افغانستان سے تھا جس کا نام عبدالبصیر تھا، جس کو افغانستان میں تربیت دی گئی۔ نمازیوں کی تعداد کم ہونے کی بنا پر اس نے حملے کو 2 پر ملتوی کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس سال آپریشنز کے دوران 137 آفیسرز اور جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا جبکہ 117 آفیسرز اور جوان زخمی ہوئے۔ صحت پانے کے چکر میں روزمرہ معمولات انجام دیتے بہت سے لوگ ایسے عمل بھی اپنا لیتے ہیں جو فائدہ کم نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ مثلاً کئی مردوزن ناشتہ یا دوپہر کا کھانا یہ سوچ کر نہیں کھاتے کہ وہ اگلے وقت میں کھا لیں گے۔ ایسے لوگ وزن کم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ غذا نہ ملے تو نہ صرف ہماری بھوک بڑھتی ہے بلکہ ہمارا جسم بے چینی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ ناشتہ کیجیے اور دوپہر کا کھانا کھائیے۔ یوں رات کو آپ دسترخوان پہ بیٹھے تو ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے کہ پلیٹ سالن سے بھر لیں یا 2 چپاتیاں زیادہ کھا لیں۔ ہمارے ہاں بوتل والا پانی پینے کا رواج جڑ پکڑ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نلکے کے پانی کو جراثیم آلودہ یا گندا سمجھا جاتا ہے، مگر بوتل والے پانی کا نقصان یہ ہے کہ اس میں فلورائڈ موجود نہیں ہوتا۔ یہ قدرتی نمک ہمارے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی باعث ماہرین طب اب مشورہ دیتے ہیں کہ واٹر فلٹر سے نکلا پانی پئیں۔ فلٹر پانی کو تمام جراثیم اور آلودگی سے پاک کر دیتا ہے۔ آج خصوصاً تعلیم یافتہ خواتین اور حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ فارمی غذاؤں میں غذائیت، وٹامن اور معدنیات نہیں ہوتی، سو وہ ملٹی وٹامن گولی تقریباً روزانہ کھا کر مطلوبہ غذائیت پانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جدید تحقیق انکشاف کر چکی ہے کہ وٹامن والی گولیوں کا خصوصاً روزانہ استعمال نقصان دہ بھی بن سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسانی بدن میں بعض وٹامن یا معدنیات کثیر تعداد میں جمع ہو جائیں تو وہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وٹامن سی کی سطح بڑھ جائے تو وہ معدے کا نظام تہو بالا کر ڈالتا ہے۔ وٹامن بی کی زیادتی سے ہمارے اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ درج بالا خرابیوں کے باعث ہی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ مطلوبہ غذائیت ملٹی وٹامن گولیاں نہیں، صحت بخش خوراک کھا کر حاصل کیجیے۔
حتیٰ کہ جسم میں کسی وٹامن یا معدنیات کی کمی ہو جائے تو ایسی غذائیں کھائیں جن میں وہ بکثرت ملتا ہو۔ مثلاً آپ میں کیلشیم کی کمی ہے تو پالک کھائیں یا دودھ پیجیے۔ وٹامن کی گولیاں کھانی ہی ہیں تو صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں۔ برطانیہ میں ایک کھیت سے گزشتہ برس ملنے والے 460 کروڑ سال قدیم شہاب ثاقب کے بارے میں ماہرین کو امید ہے کہ یہ زمین پر زندگی کی ابتدا سے متعلق ہمارے اہم ترین سوال کا جواب فراہم کر سکے گا۔ یہ شہاب ثاقب ایسٹرو فزیکل ریسرچ آرگنائزیشن کے ڈیرک رابسن نے دریافت کیا تھا، جس پر تحقیق جاری ہے۔ ابتدائی تجزیے سے معلوم ہوا تھا کہ یہ شہاب ثاقب 4 ارب 60 کروڑ سال یعنی 460 کروڑ سال قدیم ہے، یعنی اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب ہمارا سیارہ زمین نیا وجود میں آیا تھا، اور یہ شدید گرم پگھلے ہوئے گولے کی شکل میں تھا۔ البتہ اپنی تشکیل کے وقت یہ شہابیہ خلا میں گردش کر رہا تھا اور ممکنہ طور پر اس کے 1 یا 1.5 ارب سال پر زمین پر پہنچا تھا۔ جب تک زمین سرد ہو کر اور ٹھوس شکل اختیار کر چکی تھی، جدید ترین تکنیکوں سے سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ باہر سے کسی سیاہ کوئلے جیسا دکھائی دینے والا یہ شہاب ثاقب اندر سے بہت نرم اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس شہاب ثاقب کی اندرونی ساخت بہت خستہ، ڈھیلی ڈھالی، مسام دار درزوں اور دراڑوں پر مشتمل ہے، لہذا امید ہے کہ اس کے اندر موجود مادے بھی اب تک اسی حالت میں ہوں گے کہ جیسے وہ آج سے اربوں سال پہلے تھے۔ ان حصوں کا تفصیلی مطالعہ ہمیں زمین پر زندگی کی ابتدا سے متعلق راز کا بہتر جواب حاصل کرنے میں مدد فراہم کر سکے گا، جس کے بارے میں اب تک ہم واضح طور پر کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب تک کے بہترین مفروضوں کے مطابق زندگی کو بنیاد فراہم کرنے والے مادے آج سے اربوں سال پہلے خلا سے زمین پر گرے تھے، اور زمین پر زندگی کی ابتدا بھی انہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ شہاب ثاقب کی نرم اور خستہ اندرونی ساخت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن مناسب تحقیق سے پہلے اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔